اس کو جو اپنا پیروسی کو بھیجنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں خود امریکی میڈیا نے اس کو غیر ضروری اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ امریکی میڈیا نے بھی اس پر تنقید کی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، امریکہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، امریکہ نے کچھ حاصل نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بلکہ تائیوان کو نقصان ہوا ہے، دنیا کو نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ امریکہ اور چین کے درمیان اگر تعاون ہو تو دنیا کو درپیش بہت سے مسائل جو ہیں ان کے حل کی صورت نکل سکتی ہے، جیسے مسئلہ کلائمیٹ چینج ہے، جیسے جو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جیسے جو کرونا کے خلاف سٹرگل ہے، اور جو غریب دنیا ہے ان کی مدد کرنے کا مسئلہ ہے۔ تو چین اور امریکہ اگر تعاون کریں تو جو ترقی پذیر ملک ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ امریکہ کو کوئی فرق اس لیے زیادہ نہیں پڑتا کہ امریکہ سپر پاور ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نقصان کس کا ہوا ہے؟ تائیوان کا نقصان ہوا ہے، تائیوان کی اور اس کی جو کیوں تائیوان کا بہت انحصار ہے چین پہ، اکنامک ڈپینڈنس ہے، 40% سے زیادہ تائیوان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ چین کو جاتی ہیں، تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اس کی ایکسپورٹس مارکیٹ اگر متاثر ہوگی تو تائیوان کو نقصان ہوگا، تائیوان میں جو اقتصادی لیول ہے لیونگ ہے وہ متاثر ہوگا، اور وہاں پہ مشکلات پیدا ہوں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت یہ احساس تقویت پکڑ چکا ہے کہ دنیا امریکہ کو ایک ڈکلائننگ پاور سمجھتی ہے کہ امریکہ زوال پذیر طاقت ہے۔ امریکہ جو ہے وہ ہر جگہ سے بھاگ رہا ہے، وہ افغانستان سے بھاگ گیا ہے، مشرق وسطیٰ سے بھاگ رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کا جو ایفیکٹ ہے اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے امریکہ ایک نئی مہم جو ہے نا اس کا آغاز کرنا چاہتا تھا، تاکہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ امریکہ جو ہے اس میں دم خم ہے، ابھی تک ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں ڈٹرمینیشن ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو چیلنج روس کی طرف سے نہیں ہے بلکہ چین کی طرف سے ہے، تو امریکہ اس موقع پہ امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ ابھی وقت ہے کہ چین کو اس قسم کی لڑائی میں انگیج کیا جائے، اور جس طرح روس کا وہ نقصان کر رہا ہے یوکرین پہ، اس کو خلاف سینکشنز لگا کے دنیا کو موبلائز کر کے اور روس کی اکانومی کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو چین جو اپنی اقتصادی ترقی کی بنیاد پر جس طریقے سے دنیا کے مختلف حصوں میں اور خاص طور پر ان علاقوں میں جو روایتی طور پر جو شروع سے ہی امریکہ کے اسفیئرس آف انفلوئنس رہے ہیں، جیسے فار ایسٹ، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، جو انڈین اوشن ایریا اور مڈل ایسٹ، ان میں جس طرح وہ سیاسی رسوخ حاصل کر رہا ہے چین، امریکہ اس رجحان کو ریورس کرنا چاہتا ہے، چین کو کسی جنگ میں الجھا کر، کہ امریکہ چین کو تائیوان میں الجھا کر چین کی طرف سے بھارت پر جو دباؤ ہے سرحدی تنازع کی وجہ سے اس میں بھی کمی لانا چاہتا ہے، اور اس طرح بھارت کو اوبرائز کرنا چاہتا ہے، اور بھارت کے ساتھ اپنا جو اس کا اسٹریٹجک الائنس ہے اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا مسلم آپ دیکھیں وہ تو اتنے شور میں جا رہے ہیں یہ تائیوان کے لیے ابھی جنگ ہوئی، بلکہ وہ تو جنگ کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ جنگ ہو، تاکہ چین کا جو دباؤ ہے بھارت میں سرحدی تنازع کی وجہ سے وہ کم ہو۔ تو یہ جیو پالیٹکس سے جو مختلف ایشوز جو ہیں، جیو پولیٹیکل کنسیڈریشنز، ان کے تحت امریکہ نے کیلکولیٹ کر کے جو ہے جان بوجھ کر چین کو تائیوان کی جنگ میں الجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن چین بہت سمجھدار ملک ہے، وہ اس جنگ میں الجھے گا نہیں۔ آپ جو بھارت اور چین کے درمیان جو سرحدی کشیدگی رہی ہے پچھلے 2 سالوں میں، اس میں آپ چائنا کا رویہ دیکھ لیں کہ بھارت کی انتہائی اشتعال انگیزی کے باوجود چائنا نے جوابی حملہ نہیں کیا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اس سٹیج پہ جو کنفلکٹ ہوگی، جو وار ہوگی، وہ چین کا جو عمل ہے ترقی کا، اس سے چین کا عمل جو نہ صرف رک جائے گا بلکہ ختم ہو جائے گا۔